لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة قيل له من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو شریعت مطہرہ عنایت فرمائی، یہ شریعت بڑی لچکدار ہے. ذرا سی اونچ نیچ سے، کمی بیشی سے کہیں معاملہ چلا جاتا ہے. اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور خاتم الرسول ہیں. اس کے بعد کسی غلطی کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے. تمام فتنوں کے دروازوں کو بہت دور سے بند کر دیا گیا. پچھلے نبیوں میں امتوں میں کوئی خطا ہو جاتی یا شریعت میں وہ رد و بدل کرتے، اگلی آسمانی کتاب اس معاملے کو درست کر دیتی. اگلا پیغمبر اس معاملے کو صحیح کر دیتا. پیغمبروں کا سلسلہ تھا، کتابوں کا سلسلہ تھا. حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام اس عالم کے پہلے انسان بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں. وہیں سے مخلوق کی اصلاح اور ہدایت کا سلسلہ اللہ نے شروع فرما دیا. قوموں میں بگاڑ آتا، قوم راہ راست سے ہٹتی، فساد آتا، اللہ پیغمبر کو بھیجتے، کتاب نازل کرتے. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں.
اس لیے بگاڑ کی جو شکلیں اور صورتیں ہو سکتی تھیں، اللہ نے ان کے دروازوں پر تالا لگا دیا. فتنوں کو، برائیوں کو منع کیا، لیکن برائی تک جانے والے راستوں پر بھی اللہ نے تالے لگا دیے. زنا حرام، تو زنا تک جتنے دروازے ہیں پہنچنے کے، سارے دروازوں پر اللہ نے تالے جوڑ دیے. آنکھوں سے شہوت بھڑکتی ہے، گانا سننے سے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، عورت کے جسم کو ہاتھ لگانے سے برے گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں. تو ان دروازوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے تالے لگا دیے اور قفل لگا دیا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب ہی نہ جاؤ. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. حکم دیا گیا کہ مومن اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. مومن عورتیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور پیروں میں بجنے والے پازیب، جس کو پٹی کہتے ہیں، اس کی آواز سنانے سے منع کیا. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. بات کو توڑ مڑوڑ کر مت پیش کرو، موٹا ڈھاٹا بات کرو، کہیں تمہاری سریلی آواز سے سامنے والے کے دل کے اندر نفاق نہ پیدا ہو جائے. جتنی بھی برائیاں دیکھیں آپ، ان برائیوں تک جانے والے تمام راستوں پر اللہ نے پہرے بٹھا دیے. شرک منع کیا، کہا کہ یہ اکبر الکبائر ہے، سارے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، شرک اللہ معاف نہیں کرے گا. تو شرک تک جانے کے جو راستے ہیں، سجدے کا، رکوع کا، جھکنے کا، تعظیم کا، پیر پڑنے کا، کسی کو اس کے مقام سے اونچا کرنے کا، سارے راستے بند کر دیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے بادشاہوں کے سامنے ان کے جو وزراء ہوتے ہیں اور ان کی جو رعایا ہوتی ہے، وہ جھک کر تعظیم کرتی ہے، سجدہ کرتی ہے. کائنات میں آپ سے افضل کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد، مخلوق میں سب سے اونچا مقام آپ کا ہے، کیا ہم آپ کے لیے سجدہ کریں؟ کہا کہ نہیں. کیا جھکے؟ کہا کہ نہیں. شرک تک جو راستے جا سکتے تھے، شرک کو حرام قرار دیا، زنا کو حرام قرار دیا، چوری کو حرام قرار دیا، لیکن ان گناہوں تک جانے والے تمام راستوں پر اللہ نے پہرے بٹھا دیے. شریعت بڑی لچکدار ہے، اس میں اگر آگے پیچھے ہوا تو کوئی نبی تو آنے والا نہیں، قرآن شریف کے بعد کوئی آسمانی صحیفہ اور آسمانی کتاب نازل ہونے والی نہیں جو ان غلطیوں کی تلافی کرے. ایک صحابی کے سامنے ایک صحابی التحیات سنا رہے تھے، اور جب یہ جملہ آیا السلام علیکہ ایھا النبی، یہ ہے نا ساری دنیا یہی پڑھتی ہے، حنفی، شافی، عرب، عجب، سینے پر باندھنے والے، ناف پر باندھنے والے، السلام علیکہ ایھا النبی. ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول. نبی رسول جس پر کتاب نازل ہوتی ہے، صاحب کتاب ہوتا ہے، اور نبی رسول کی رسالت کی تائید کرتا ہے. نبی پر کتاب نازل ہونا اور نبی پر صحیفہ نازل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے، دونوں پیغمبر.
موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور ہارون علیہ السلام نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام رسول اس لیے کہ آپ پر توریت آئی، اور ہارون علیہ السلام نبی اس لیے کہ آپ پر کتاب نہیں اتری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کو مؤکد کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا۔ تو مقام کس کا اونچا ہوا؟ رسول کا۔ رسول اور نبی میں رسول کا مقام اونچا ہے۔ اور اتحیات کے اندر کیا جملہ ہے؟ السلام علیک ایھا النبی، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جا رہا ہے۔ آقا نبی تھے، آقا رسول تھے، رسول تھے۔ اللہ نے کتابوں میں، آسمانی صحیفوں میں، کتابوں کی سردار اللہ نے اپنے کلام پاک کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ آپ صاحب کتاب تھے، پیغمبروں میں، رسولوں میں سب سے افضل ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے السلام علیکا ایھا الرسول۔ اچھی بات تھی، آقا کی تعریف تھی اس میں، آقا کے مقام کو نہیں گھٹایا گیا، اور آقا کے مقام کو ان کے مقام سے اونچا بھی نہیں بتایا گیا۔ نبی رسول تھے آپ، صحابی نے اللہ نہیں کہا، نفع اور نقصان کا مالک نہیں بتایا، فرشتہ نہیں بتایا، قادر مطلق نہیں بتایا، جو ہیں وہ کہا، نہ مقام سے بڑھایا نہ مقام سے گھٹایا۔ کیا کہا؟ السلام علیکا ایھا الرسول۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مکہ لے کر ان کے سینے کو مارتے ہیں، میرے آقا میرے محبوب نے نبی کا لفظ سکھایا ہے، کس کے باپ نے تمہیں اجازت دی کہ تم یہاں پر رسول کا لفظ استعمال کرو؟ شریعت لچکدار ہے، جو چیز جیسے جس مقام پر جس کیفیت سے آقا سے صادر ہوئی اس کو اسی طریقے سے باقی رکھنے کا نام اسلام ہے۔ اس میں منمانی ہمارے بڑے بولے، ہمارے جماعت والے بولے، ہمارا پیر بولیا، ہمارا مرشد بولیا، ہمارا امام بولیا، کسی کی نہیں چلتی۔ شریعت چلتی ہے اللہ کے حکم کا نام، شریعت نبی کے فرمودات کا نام، اور اللہ کے نبی نے قیامت تک آنے والے لوگوں میں جو صحابہ کرام کا طبقہ تھا، اس صحابہ کرام کے طبقے کو اتھارٹی دی۔ کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، پورے صحابہ تمہارے لیے نمونہ ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا مصافحہ، تمہاری تجارت، تمہاری شادی بیاہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے ملتی ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم کامیاب ہو گئے۔ اس دنیا کے اندر اتھارٹی معیار اللہ کی کتاب، پیغمبر، اور اللہ اور پیغمبر کی تیار کردہ یہ صحابہ کرام کی فوج، اس کے علاوہ کسی کے باپ کی مجال نہیں کہ شریعت مطہرہ کے اندر کوئی کمی کر سکے، کوئی زیادتی کر سکے، کسی کا حکم بدل سکے، کوئی واجب ہو اسے نفل بتا سکے، کسی نفل کو واجب بتا سکے، کسی کا مقام بڑھا سکے، کسی کا مقام گھٹا سکے۔ اب یہ بات اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ شریعت کا معیار اور شریعت کی اتھارٹی اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کرام، قیامت تک آنے والے لوگوں میں پوری دنیا غوث پاک سے بھر جائے، خواجہ اجمیری سے بھر جائے، مجدد دین شاہ الفسانی رحمت اللہ علیہ سے بھر جائے، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے بھر جائے، امام غزالی رحمت اللہ، سب دین کے تابع ہوں گے۔ ارے کسی پیر کی کیا مجال، کسی ولی کی کیا مجال، کسی قطب کی کیا مجال۔ اللہ سے ہدایت مانگو لوگوں، ضد نہ کرو، ایک دن مرنا ہے، قیامت کے دن جانا ہے، وہاں حق کو
اور باطل کو الگ کر دیا جائے گا. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. جھنڈے پر ایمان نہ لاؤ، پارٹی پر ایمان نہ لاؤ، شخصیتوں کو پیغمبر نہ بناؤ، شخصیتوں کے فرمودات کو قرآن اور حدیث کا درجہ نہ دو. اللہ کو اللہ سمجھو، پیغمبر کو پیغمبر سمجھو، حدیث کو حدیث سمجھو، صحابہ کو صحابہ سمجھو. جس کو جو مقام دینا ہے وہ مقام دو. ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، سب عورتیں ہیں، سب کو ایک جیسے اعضاء ہیں، لیکن ماں کا مقام ماں کا ہے، بیٹی کا مقام بیٹی کا ہے، بیوی کا مقام بیوی کا ہے. بیٹی کا بوسہ الگ ہے، ماں کا بوسہ الگ ہے، بیوی کا بوسہ الگ ہے. فرق کرو. اسے بھی وہی چیز، اسے بھی یہی چیز، اس کا بھی بوسہ وہی، اس کا بوسہ بھی وہی. ماں کے بوسے کو اگر کوئی شہوت سے لے، کیا وہ نسل حرامی نہیں ہے؟ کیا بیٹی کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اگر کسی باپ کی شہوت قابو سے باہر ہو جائے، کیا حیوانی درندہ نہیں ہے؟ فرق نہیں ہے ماں میں، بیٹی میں، فرق نہیں ہے مخلوق میں اور عام صحابہ کرام میں اور عام مخلوق میں. کیا فرق نہیں ہے اللہ کی کتاب میں اور فضائل اعمال میں؟ کیا فرق نہیں ہے صحابہ کرام کے اقوال میں اور دیوبندیوں کے ملفوظات میں؟ جو چیز جہاں پر رکھنا ہے وہاں پر رکھو. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں میں سے ایک کو خلافت کے لیے منتخب فرمایا، خلافت کا تاج ان کے سر پر پہنایا. تو کہنے لگے کہ حضرت کچھ نصیحت کیجیے. فرمایا کہ خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور نبی کا دعویٰ نہ کرنا. پریشان ہو گئے حضرت. آپ کی چپل سیدھی کرتا رہا، آپ کی خدمت میں رہا، اب آپ کے یہاں سے نکل کر میں فرعون بن جاؤں گا جو خدائی کا دعویٰ کروں؟ آپ کے دربار سے نکل کر میں مسیلمہ کذاب بن جاؤں گا، غلام احمد قادیانی بن جاؤں گا جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کروں؟ کہا کہ بیٹا یہ بات نہیں ہے. دیکھو یہاں سے جانے کے بعد تمہیں مجلسوں میں واعظ و نصیحت کرنے کا موقع آئے گا، تمہیں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کا موقع آئے گا. اگر کوئی بات ایسی تم نے زبان سے کہہ دی جو خدا کے مزاج کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف ہو، اڑنا نہیں. اس لیے کہ کلاموں میں سب سے سچا کلام اللہ کا کلام ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر تم نے کوئی بات کہہ دی اور اسی بات پر اڑے رہے تو گویا تم نے خدائی کا دعویٰ کیا. اور بات کرتے ہوئے کوئی بات معاشرے کے موافقت میں آ کر کمپرومائز کر کر صلح کرنے کے لیے تم دب کر تم نے کوئی بات کر دی اور وہ بات مزاج شریعت کے خلاف ہے، علماء نے تمہیں متنبہ کیا تو تم نے حکم بدل دیا. حکم بدلنے کا اختیار تمہیں نہیں ہے. پیغمبر اللہ کے حکم سے حکم کو بدلا کرتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بدلا کرتا. ان ہوا الا وحی یوحا، کہ جب اس پر وحی آتی ہے اس وحی کے مطابق وہ حکم کو بدلا کرتا ہے. نہ تم خدا بنو نہ تم پیغمبر بنو. مطلب خدا اور پیغمبر کے علاوہ ہر ایک کی بات کو سوچنے اور سمجھنے کی کیپیسٹی رکھنا چاہیے. میں نے جو بات کہی اندھے ہو کر نہ گرو. آپ کے پیر نے جو کہی، آپ کے امیر نے جو کہی، اندھے ہو کر نہ گنو. اس لیے کہ وہ خدا نہیں، رسول نہیں. خدا رسول ہیں وہ ہیں کہ جن کی باتوں پر اندھے ہو کر گرا جا سکتا ہے. شریعت کا مزاج دیکھیے، شریعت میں لچک دیکھیے. میں نے آپ کو بتایا فجر کی نماز کا جو مقام ہے، فجر سے پہلے کی سنتوں کا وہ مقام نہیں. اگر کوئی فجر سے پہلے کی سنت کا مقام فرض کا دے دے اور فرض کو سنت کا دے دے، وہ ایمان سے نکل جائے گا. ہر چیز کے احکامات ہیں. ٹوپی ہے اس کے احکامات، مسواک ہیں اس کے احکامات، مسجد ہیں اس کے احکامات. میرے اللہ کے پیغمبر نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو پیاسا نہیں رکھا. اس امت کو کسی جانب کسی اور کا محتاج نہیں بنایا. کسی کو پیغمبر کا درجہ نہ دو. ہمارے قاسم صاحب یہ بولے، ہمارے رشید احمد گنگو ہی یہ بولے
ہمارے اشرف علی تھانوی یہ بولے صحابہ کرام کے علاوہ قیامت تک جتنا بڑا امیر پیٹلا آئے گا، موٹا آئے گا، موٹے دانے والے آئے گا، اس بات سے قرآن و حدیث سے حجت کی جا سکتی ہے، وہ خدا نہیں، وہ پیغمبر نہیں، اس کی بات آیت نہیں، اس کا قول روایت نہیں، صرف اتھارٹی اللہ کے پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ ہیں، جن کی بات کو چونو چرا نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے، مثال کے طور پر اس ہفتے میرے پاس کافی فون آئے، پوچھا کہ حضرت رجب کے مہینے میں شب گزاری ہے، رجب کے مہینے میں روزے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، کہنے لگے ہم نے غنیت الطالبین کے اندر دیکھا کہ پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صاحب ان میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی خوبی ہے، رات میں جگنے پر اتنا اجر ہے۔ میں نے کہا پیران پیر رحمت اللہ علیہ کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، وہ کسی اور استدلال کی بنیاد پر اور کسی حجت کی بنیاد پر اور کسی اجتہاد کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ صحابی کا عمل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رہا ہے کہ اگر کوئی ان کے زمانے میں روزہ رکھتا، ہاتھ پکڑ کر بلا کر لے جا کر اس کا روزہ توڑواتے اور کہتے کہ میرے محبوب نے رجب کا کوئی خاص روزہ نہیں رکھا، تجھے کہاں سے یہ وحی نازل ہو گئی؟ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے قول کو صحابہ کے قول سے کاٹا جا سکتا ہے، آنے والی اماموں کے قول کو ہر امام نے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، چاروں اماموں نے اپنی فقہ کو مدون کرنے کے بعد لکھا، اپنی اجتہاد اور ثوابدید کی بنیاد پر ہم نے مسائل کو مرتب کیے، لیکن ہمارے پاس جبرائیل نہیں آیا کرتے تھے، ہمارے پاس وحی نہیں آیا کرتی تھی، اخلاص کی بنیاد پر ہم نے ان مسائل کو مرتب کیا۔ اگر ان مسائل میں تمہیں اخلاص کی بنیاد پر قرآن و حدیث میں اس کے مقابلے میں کوئی مضبوط دلیل ملے، میرے قول کو دیوار پر مار دو، میرے قول کو ٹکرا دو، پیغمبر کی بات کو اپنا لو۔ چار اماموں نے کہا۔ اب اپنے پیر کو پکڑ کر لٹکے کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کو فرض عین کہا اور دعوت و تبلیغ کا یہ ترجمہ بیان کیا اور اسے جہاد کا مقام دیا اور جہاد کے فضائل بیان کیے، اور اجتماع کے اندر اگر مٹی جسم پر لگتی ہے تو جتنے حصے پر لگتی ہے اتنے حصے پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ہم نہیں مانیں گے۔ یہ چلہ اور یہ جماعت اور یہ کیفیت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے نہیں تھی، اس کے مختلف طریقے تھے۔ قیامت تک کسی کو شریعت کے اندر، احکامات کے اندر سیل لگانے کا حق نہیں دیا گیا، اس کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ توریت پڑھ رہے تھے، آقا نے کہا، آقا کھڑے ہوئے تھے، چہرے انور سرخ ہو رہا تھا، کیا کوئی خیال کر سکتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ توریت پڑھ کر الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ قرآن چھوڑ دیں گے؟ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آپ یہود و نصارہ کے طریق استغفر اللہ، جس کی جگہ جنت میں معین ہو چکی، جنت میں جس کا محل تیار ہو چکا اور جس کے خیال کے مطابق آسمان سے وحی آتی تھی، وہ توریت پڑھ کر بگڑے گا؟ آقا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، راوی بیان کرتے ہیں انار کے دانوں کی طرح لال ہو رہا تھا۔ بات صحابی کھڑے تھے، فرمایا کہ عمر نہیں دیکھتے آقا کا چہرہ کیا ہو رہا؟ دیکھا، غصے سے لال پیلے ہو رہے ہیں۔ فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ اے آقا، آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، آپ کو رسول مان کر راضی ہو گیا۔ وبالاسلام دینا، اسلام کو دین مانا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانا۔ تو آپ
غضبناک انداز میں فرمایا عمر تیری مجال اور تیری بھی ساتھ تو کیا، لو کان موسیٰ و عیسیٰ حی، اگر حضرت موسیٰ کو اللہ میری امت میں بھیج دے، حضرت عیسیٰ کو اللہ میری امت میں بھیج دے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں لما وسعہما الا اتباعی، کہ موسیٰ توریت پر عمل کریں گے جہنم میں جائیں گے، عیسیٰ انجیل پر عمل کریں گے جہنم میں جائیں گے، موسیٰ کی مجال نہیں، عیسیٰ کی مجال نہیں، اگر خدا کی خوشنودی پانا ہے، اگر رب کی رضامندی پانا ہے، الا اتباعی، میرے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اس امت میں آئے، رب کی مرضی کے بغیر نبی کے قانون کے خلاف نہیں چل سکتے، کسی پیر کی کیا مجال، کسی مرشد کی کیا مجال، کسی بڑے کی کیا مجال، کسی امیر کی کیا مجال، کسی مفتی کی کیا مجال، کسی محتمم کی کیا مجال، ہم نے کیا بنا رکھا ہے؟ ایک غلام احمد قادیانی کو ماننے والوں کو ہم گالی دیتے ہیں کہ تم جھوٹے نبی کو مانتے ہو، آج گلی گلی کوچے کوچے کے اندر ہر ایک اپنا سردار مان رکھا ہے، اس سردار کو نبوت کا درجہ دے رکھا ہے، اس سردار کے سر پر رسالت کا تاج پہنا رکھا ہے۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں، ہمارے بڑے کہتے ہیں، ہمارے مرکز میں کہتے ہیں، نظام الدین میں کہتے ہیں، سلطان شاہ میں کہتے ہیں، دیوبند میں کہتے ہیں، سہارنپور میں کہتے ہیں، میرے پیغمبر نے کہا اس امت میں عیسیٰ موسیٰ آئے، میرے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ نبی کے قول کے خلاف اگر یہ دیوبند میں کوئی بات کہی جا رہی ہے، مرکز میں کوئی بات کہی جا رہی ہے، کیا ان کو نبوت کا درجہ نہیں دیا گیا؟ کیا ان کو رسالت کا درجہ نہیں دیا گیا؟ کیا دل دل کے اندر ان کو پیغمبر نہیں سمجھا گیا؟ کیا دل دل کے اندر اس کو رسول نہیں سمجھا گیا؟ شریعت کے اندر دو قسم کے احکامات ہیں۔ شریعت ایک احکامات وہ دیتی ہے، دیکھو اگر کسی بارے میں کوئی بات کہ شہر کے اندر ڈھنڈورا پھینک دیا گیا، بھائی نین بلاک کے اندر جماعت کے خلاف بات ہو رہی ہے، تبلیغی جماعت وہ کوسی جماعت کو نہیں چھوڑے، اب ایک تبلیغی جماعت کے خلاف بات ہو رہی ہے، ایک ہے نماز اور ایک ہے نماز کے پڑھنے کا طریقہ۔ ایک آدمی درخت پر الٹا لٹک کر نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی کپڑے نکال کر نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی سورج طلوع ہوتے وقت نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی سورج غروب ہوتے وقت نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی غیر محرم عورت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے لیے فیصلے کا دن قیامت کا دن ہے۔ دیکھو آقا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، فاطمہ بیٹی میری، اگر بنگلہ لینا ہے لے لے، دولت لینا ہے لے لے، مال لینا ہے لے لے، قیامت کے دن اگر تجھے ایک سبحان اللہ کی ضرورت پڑے گی، ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، یہ نہ کہنا کہ میرا باپ محمد تھا، پیغمبروں کا سردار تھا۔ حضرت فاطمہ کو ان کے والد محترم، نبیوں کے نبی، امام الرسول، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء اور اللہ کے محبوب چہیتے بندے کام نہیں آ رہے ہیں، لکھ کر رکھ لو مسلمانوں، میرے باپ کام نہیں آئیں گے، آپ کے باپ کام نہیں آئیں گے، قاسم نانوتوی کام نہیں آئیں گے، پیران پیر کام نہیں آئیں گے، غوث پاک کام نہیں آئیں گے، شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام نہیں آئیں گے، کوئی امیر کام نہیں آئے گا، کوئی مرکز میں باز و نصیحت کرنے والا کام نہیں آئے گا۔ اللہ یہ پوچھے گا کہ تم گھاس کھاتے تھے یا سور کا پاخانہ کھاتے تھے؟ اللہ یہ پوچھے گا تم پتے پہنتے تھے یا کپڑا پہنتے تھے؟ کپڑا پہننے میں عقل تھی اور کھانا کھانے میں عقل تھی، دین کے پہچاننے میں عقل نہیں تھی۔ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ دیکھو آج جس کا تم دم بھر رہے ہو، جس کا جھنڈا ہم اٹھا رہے ہیں، یہ قیامت میں کام نہیں آئیں گے، یہ قبر میں کام نہیں آئیں گے، یہ میدان محشر میں کام نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی کسی کے کام آنا ہوتا، حضرت ابراہیم اپنے باپ کے کام آتے، حضرت لوط اپنی بیوی کے کام آتے، حضرت نوح اپنے بیٹے کے کام آتے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ ابو طالب کے احسانات آپ پر اتنے تھے کہ زمین کے ذرات اور آسمان کے ستارے اتنے نہیں جتنا خواجہ ابو طالب کے احسانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں۔
آپ قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے. فرمایا میرے چچا ایک مرتبہ کلمہ میرے کان میں پڑھ لیجئے, میں آپ کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں پہنچا دوں گا. نہیں پڑھا, کام نہیں آئیں گے. روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے انگاروں کی جوتیاں آپ کے پیر کے اندر ڈال دی جائیں گی. لوگوں, ہم نے الیاس پر ایمان نہیں لائے, ہم حضرت جی پر ایمان نہیں لے آئے, ہم قاسم قریشی پر ایمان نہیں لے آئے, حضرت تھانوی پر ایمان نہیں, حضرت قاسم اشرف علی پر ایمان نہیں, حضرت حسین احمد مدنی پر ایمان نہیں. مانتے ہیں تمہاری بزرگی, مانتے ہیں تمہارا تقوی, مانتے ہیں تمہاری طہارت, مانتے ہیں تمہارا ایمان اور مسلمان اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے قربانیاں. لیکن اگر کوئی بات امت کے اندر بگاڑ پیدا کرے, ہم صحابہ کرام کی بات کو مانیں گے, ہم قرآن کی بات کو مانیں گے, ہم حدیث کی بات کو مانیں گے. ہم تسلیم کرتے ہیں کہ دیوبند سے ایمان کی شمع روشن ہوئی. ہم مانتے ہیں درخت کے, انار کے درخت کے نیچے دو محمودوں سے عالم کے اندر مجاہدوں کا دستہ پیدا ہوا. لیکن اگر اسی انار کے درخت کے نیچے ویڈیو گرافی ہو رہی ہے, کیمرہ کشی ہو رہی ہے, ہم ڈنکے کی چوٹ سے دن کے اجالے میں کہیں گے کہ ایمان دیوبند کو دیکھ کر نہیں لائے, ایمان انار کے درخت کو دیکھ کر نہیں لے آئے, ایمان ہم قاسم نانوتوی پر نہیں لے آئے. نبی نے تصویر کو کل بھی حرام قرار دیا تھا, تصویر آج بھی حرام ہے, تصویر قیامت تک حرام رہے گی. وہ میرا باپ کرے, وہ حسین احمد مدنی کی اولاد کرے, وہ دیوبند کا محتمم کرے, وہ جمعیت کا صدر کرے, حرام حرام رہے گا, حلال حلال رہے گا. ایمان اللہ پر لائے, ایمان نبی پر لائے, ایمان ہم پر جو ہے قرآن پر لائے, حدیث پر لائے. ہم نے معیار صحابہ کو بنایا, صحابہ کے علاوہ قیامت تک کوئی معیار نہیں بن سکتا. ہر ایک سے حجت کی جا سکتی ہے, ہر ایک میں خطا کا احتمال ہے. شریعت نے جو احکامات دیے وہ دو قسم کے احکامات ہیں, کان کھول کر سنے. ایک احکامات وہ جن کا رنگ ڈھنگ روپ طور طریقہ اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے وہ حکم دیا. وضو دے کر امت کو یہ نہیں کہا کہ تمہاری مرضی میں جیسے تم پاکی حاصل کرنا چاہو کر لو. وضو کا ایک طریقہ بتایا, پہلے ہاتھ دھو, بعد میں کلی کرو, بعد میں ناک میں پانی ڈالو, چہرہ دھو, چہرے کی ابتدا کہاں, انتہا کہاں, ایک کان اور دوسرے کان کا فاصلہ کہاں, ساری چیزوں کو مرتب کر کر, وضو کو مرتب کر کر امت کو دیا. ایک صحابی, حدیث پاک میں آتا ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن آپ سے پوچھا گیا کہ کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہوں گے, آپ کیسے پہچانیں گے کہ آپ کی امت یہی ہے؟ آپ کی امت کی شفاعت کریں گے, آپ سفارش کریں گے, کیسے پہچانیں گے یہ آپ ہی کی امت ہے؟ آقا نے فرمایا اگر لاکھوں کروڑوں گھوڑے ہوں اور ان گھوڑوں میں, کالے گھوڑوں کی جماعت میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کے منہ کا حصہ اور جن کے دم کا حصہ سفید ہو, تو بتاؤ لوگوں تم پہچانتے نہیں پہچانتے؟ کالے لاکھوں گھوڑے ہیں, ان لاکھوں گھوڑوں کے اندر کچھ سفید گھوڑے جن کے چہرے اور جن کے دم کا حصہ سفید ہے. فرمایا پہچانتے ہیں. آقا نے کہا قیامت کے دن میں اپنی امت کو غرم محجلینا یعنی اعضائے وضو کو چمکتا ہوا دیکھ کر پہچانوں گا. تو مطلب کیا ہوا؟ وضو میں آپ نے جو ترتیب دی, کہا کہ کوہنیوں تک دھونا, چہرہ دھونا, پیر دھونا, اب اتنے حصے چمکیں گے. اب اگر کوئی نل کھول کر بیٹھ گیا, اسے مولوی صاحب کی یہ بیان کردہ روایت یاد آئی, نبی کی حدیث یاد آئی کہ قیامت کے دن میرے اعضا چمکیں گے. کہا کہ چلو کوہنیوں کے بجائے موڑوں تک دھو لوں گا تاکہ زیادہ قیامت تک چمکے, قیامت میں چمکے. آپ نے فرمایا کہ پیر کے جو نیچے گھاٹیاں ہیں وہاں تک آپ کو دھونا ہے, ٹخنوں تک دھونا ہے. لیکن کسی نے کہا میں گڑگے تک پانی سے دھوؤں گا تاکہ قیامت کے دن اعضا میرے اور زیادہ چمکے. نبی نے حد بیان کی, پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک, ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک. اس نے کہا قیامت کے دن میری ساری منڈی چمکے. اس نے نل کو کھول دیا اور پورا سر دھونے لگا. تو آقا نے فرمایا
تو نے جتنا زیادہ پانی اپنے اعضاء پر لگایا ایک ایک قطرے کا جواب قیامت میں دینا پڑے گا. حالانکہ یہ اپنی روشنی بڑھا رہا ہے, یہ اپنے وضو کو اچھا کر رہا ہے. نبی نے جو ترتیب امت کو دی, اس ترتیب کو اچھی نیت کے ساتھ قیامت میں روشنی بڑھانے کے خاطر بھی اگر کوئی اس کو بڑھاتا ہے, قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. اور نبی نے آیت پڑھی, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, قیامت کے دن تمہیں نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. بہتی ندی, آدمی کلی کرے پانی ندی ہی میں جاتا ہے, چہرہ دھوئے پانی ندی میں جاتا ہے, کتنی مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا؟ 1 سے 3 مرتبہ. پانی کم ہے, وقت کم ہے, اور آدمی کو بھروسہ ہے, کانفیڈنس ہے, اعتماد ہے کہ 1 مرتبہ میں پورے اعضاء کو اچھی طرح بھگو رہا ہوں, اور جماعت چھوٹنے کا اندیشہ ہے, یا پانی سفر میں کم ہے, تو کم پانی میں 1 مرتبہ دھونے کی گنجائش ہے. لیکن اگر آدمی بہتی ندی میں بیٹھا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ پانی ندی ہی میں گر رہا ہے, کہیں اور نہیں جا رہا ہے, تو اس نے بجائے گرمی زیادہ تھی 3 مرتبہ دھونے کے چہرے کو 4 مرتبہ دھویا. یہ 4تھی مرتبہ جو دھویا, قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. نہ تعداد کو بڑھا سکتا ہے, نہ جگہ کو بڑھا سکتا ہے. شریعت نے جن اعمال کو, جن شکل و صورتوں کے ساتھ امت کو وہ عمل دیا, اس عمل کی کیفیت کی تعداد کو, اس عمل کے مزاج کو گھٹا بھی نہیں سکتا, بڑھا بھی نہیں سکتا. بھئی سحری 1:30 بجے کھانا کیوں مکروہ ہے؟ سحری آخری وقت میں کھانا کیوں مستحب ہے؟ اس لیے کہ سحری اگر آپ 12:30 بجے 1:30 بجے کھا لیں گے تو شریعت کا جو روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تھا, اس روزے کو تم نے کھینچ کر 1.5 دن کا روزہ کر دیا. فرمایا کہ 1 گھونٹ پانی ہی پیو, 1 کھجور بیج کھا لو, لیکن سحری کیا کرو, سحری کرنے میں برکت ہے. کیوں؟ اگر تم یہ سحری نہیں کرو گے تو رات کے کھانے کو سحری سمجھو گے, اور رات کے کھانے کو سحری سمجھو گے تو شریعت کے روزے کو تم نے کھینچ دیا. تم نے شریعت صبح صادق سے, اچھا افطاری میں دیری کو مکروہ قرار دیا. 6:30 بجے افطاری تھی, لیکن آپ نے 7 بجے کیا, کہا کہ تم نے مکروہ کام کیا, اس لیے کہ تم نے آدھے گھنٹے کے روزے کو تم نے بڑھا دیا. اگر مجبوری ہے معاف ہے, اگر جانتے بوجھتے ہاتھ میں واج بھی ہے, بسم اللہ سنائی بھی دی اور کھجور بھی ہے, لیکن یہ سوچ کر کہ میں متقی پرہیزگار, میں سنبھال سکتا ہوں, اور کھجور کو اس نے آدھے گھنٹے بعد کیا تو گناہ ہوگا. شریعت نے جن اعمال کو حیت کے ساتھ, کیفیات کے ساتھ, شکل کے ساتھ, صورت کے ساتھ امت کو دیا, وہ اعمال اسی شکل کے ساتھ, اسی کیفیات کے ساتھ, اسی تعداد کے ساتھ, اسی حیت کے ساتھ اور اسی عقیدے کے ساتھ کرنا ضروری ہے. نماز دی, فجر 1 رکعت نہیں بڑھا سکتے, جمعہ میں 2 رکعت دی. اب کہنے لگے کہ صاحب عام دنوں میں 4 پڑھتے ہیں, عام مجمع آتا ہے, بے نمازی آتے ہیں, چلو 4 پڑھے. نہیں پڑھ سکتے. ہر چیز کی, جس چیز کو شریعت نے حج دیا, حج کیفیت کے ساتھ دیا. فلاں تاریخ کو فلاں مقام میں رہو, فلاں تاریخ کو مینا میں جاؤ, فلاں تاریخ کو مزدلفہ جاؤ, رات میں یہاں رہو. نماز چھوڑو. نماز چھوڑنے کے لیے شریعت نے کہا عرفات کے میدان میں مغرب نہ پڑھو. اب اگر کوئی متقی پرہیزگار پیران پیر کا بچہ, ارے صاحب نماز قضا ہو جائے گی, عرفات کے میدان میں اللہ اکبر کہا, جوتے پڑیں گے. شریعت کو ماننے کا نام, حکم کو ماننے کا نام اسلام ہے. جیسے اس نے پڑھنے کے لیے کہا تو پڑھو. عرفات کے میدان میں مغرب پڑھنے کی منائی ہے. تم جاؤ مزدلفہ کے اندر, اور مزدلفہ میں رات میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھو, قضا کر کر پڑھو. اب یہاں قضا کر کر پڑھنا عبادت ہے. اور دوسرے مقام پر کہا گیا کہ اگر میری امت کا کوئی فرد جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرے گا, 2,80,00,000 پر 6 لاکھ برس جہنم میں جائے گا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب کہ اگر میں عرفات کے میدان میں نماز قضا کروں گا
2,86,00,000 برس جہنم میں جانا پڑے گا. اب وہ عرفات کے میدان میں نماز پڑھے گا تو جوتے پڑیں گے. قضا کرنے کے لیے کہا، قضا کرنا پڑے گا. 10 عرفہ کو 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جمع. میدان عرفات کیا ہے؟ ایک چٹیل میدان ہے، ایک ریت کا میدان ہے، ایک بالو کا میدان ہے. ایک آدمی نے دل میں سوچا آج حرم خالی ہے، سارے لاکھوں لوگ 35 لاکھ کا مجمع آج عرفات کے میدان میں آ چکا ہے. اب اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا، اب حرم شریف خالی ہے، میں جاؤں گا، میں طواف کروں گا، طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ دوں گا. شریعت کہے گی اس چٹیل میدان کے اندر دیوانوں کی طرح اپنے ناخنوں کو بڑھا کر، اپنے بالوں کو پراگندہ کر کر، اپنے کپڑوں کو میلا کر کر تو میرے ہاتھ میں جو ہاتھ اٹھاتا ہے دربار میں، یہ اچھا ہے کہ میرے کعبے کے پاس آ کر تو حجر اسود کو چومے. اب یہاں چٹیل میدان پر رہنا تیری عبادت ہے، یہاں دیوانے کی طرح ایک پتھر کو کنکری مارنا عبادت ہے. شریعت میں عقل نہیں، شریعت نے جن اعمال کو کیفیات کے ساتھ دیا ان کو اسی کیفیت کے ساتھ کرنا. نماز کو دیا شکل کے ساتھ، روزے کو دیا شکل کے ساتھ، وضو کو دیا شکل کے ساتھ، اور حج کو دیا شکل کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں منسوس عبادات. یاد رکھیے، منسوس، جس کے بارے میں اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے کر کر بتایا. سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو مرضی سے نہیں، میرے نماز پڑھنے کو دیکھ کر پڑھو. ایک صحابی آئے، نماز پڑھے، فرمایا صلی فإنک لم تصلی، ارے تو نماز کو دوہرا، تو نے نماز نہیں پڑھی. پھر پڑھا، فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز دوہرا، تیری نماز نہیں ہوئی. کیوں؟ ان کی نماز نبی کی نماز کو ٹالی نہیں ہو رہی تھی. نبی نے جن چیزوں کے اندر کیفیت دی، شکل دی، صورت دی، امت کو اسی شکل اذان دی، اذان کی شکل دی. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. آخر میں اذان کا ختم ہوتی ہے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اب ایک مؤذن کہنے لگے یا اللہ، نبی کا کلمہ تو یہ ادھورا ہو گیا. حضرت بلال بھول گئے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھول گئے، امام بخاری بھول گئے. اب وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، جوتے پڑیں گے. نبی نے اس اذان کو اسی شکل کے ساتھ دیا، آدھے کلمے کے ساتھ دیا. تیرے باپ کی مجال نہیں کہ اس کلمے کو مکمل کر کر تو اذان کو مکمل کرے. اذان کا مکمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی لگائے گا جوتے کھائے گا. تو نبی نے کچھ اعمال شکلوں کے ساتھ دیے جن کو منسوس اعمال کہتے ہیں، اور شریعت نے کچھ اعمال، کچھ کیا لاکھوں اعمال وہ دیے جن کی شکلیں نہیں دی. امت کو ان کی مزاج کے مطابق آسانی دے دی. مسجد کی تعمیر ہے، مسجد کی تعمیر میں نہیں بتایا گیا اتنے اسکوائر فٹ مسجد بنو، چھت تمہاری اتنی ہائٹ پر ہو، مینارے اتنے ہو، گنبد ایسا ہو. اپنے اپنے مزاج کے مطابق جھوپڑی کی مسجد بنو، مولڈنگ کی مسجد بنو، پنکھا لگاؤ، اے سی لگاؤ، 4 مینار لگاؤ، 10 مینار لگاؤ، 2 گنبد لگاؤ. تو ان میں امت کو آزادی دی. نبی نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صفہ کا چبوترا قائم کیا، اور مدرسے کا نظام دار ارقم سے ہوتے ہوئے صفہ چبوترے پر آیا، اور صفہ چبوترے سے دنیا کے چپے چپے میں مدرسے کا نظام پھیلا. اب اس کے اندر نبی نے صورت اور شکل نہیں دی کہ میرے صفہ کا جو چبوترا ہائٹ پر تھا، جتنا اس کا میجرمنٹ تھا، جو اتنے سینٹی میٹر تھا، اور جو اس میں مانیٹر تھا، اور جتنے لوگ ایک وقت آیا کرتے تھے، کھجور کی ٹہنی سے کھایا کرتے تھے، پیٹ پر پتھر، نبی نے وسعت دے دی. تم ناشتے میں کھچڑی کھاؤ، مدرسے کے اندر روٹی بناؤ، اڈلی بناؤ، ڈوسا بناؤ، 200 کا مدرسہ رکھو، 5000 کا. اب ہم اس کو بدعت کہیں گے، ہم کہیں گے ارے بھائی تم دیوبند جو چلاتے ہو نبی کے مدرسے کے خلاف ہے، اس لیے کہ نبی نے صفہ کا جو مدرسہ رکھا وہ چبوترے پر رکھا، وہ کھجور کھایا کرتے تھے، وہ دودھ پیا کرتے تھے. ایک وقت میں صحابہ کی اتنی تعداد تھی، تم جامعہ ازہر کے اندر 25,000 طلبہ رکھے ہو، دیوبند کے اندر 7,000 طلبہ رکھے ہو،
عقل کنواں کے اندر 10,000 طلبہ رکھے ہو اور کیرلا کے مدرسے میں 12,000 طلبہ رکھے ہو، یہ تو نہیں، نبی نے اس میں وسعت دی. مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی، ایسے ہی مسجد بنانا کوئی ضروری نہیں، وسعت دی. 1 فلور کی بنو، 10 فلور کی بنو، 20 فلور کی بنو. نبی نے جن معاملات کے اندر وسعت دی، اس میں امت قید نہیں کر سکتی. یعنی کوئی مدرسے والے کو نہیں پکڑ سکتا کہ تم نے جناب یہ مدرسہ صفا کے خلاف بنایا، دار ارقم کے خلاف بنایا، تم نے حضرت ابو ہریرہ کو کی طرح مانیٹر نہیں بنایا، کھجور تک، کیونکہ اس میں نبی نے وسعت دی. تو 2 پلی ٹوپی، گول ٹوپی، اٹے کی ٹوپی، ململ کی ٹوپی، لمبی ٹوپی، جناح کیپ، ابوالکلام کی ٹوپی. کہا کہ ٹوپی پہنو. اب میں دیوبند کی ٹوپی پہنوں اور دوسروں کو کہوں لوگوں یہ سنت ہے اور تم جو کر رہے ہو غلط، میرا یہ کہنا حرام. آپ کو حق ہے کہ آپ مجھے جوتا لے کر ماریں اور کہیں مولانا آپ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نبی نے جس معاملے کے اندر وسعت دی ہے، آپ کے باپ کو حق نہیں کہ آپ اس چیز کو سمیٹ کر رکھ دیں. نبی نے وسعت دی. میں نے کہا کہ یہ جو 9 بلاک کی مسجد ہے، ایسے ہی مسجد تعمیر کرو، اس کے علاوہ اور مسجد نہیں بنا سکتے. آپ کو حق ہے کہ آپ چپل لے کر آئیں، جوتا لے کر آئیں. نبی نے مسجدوں کے بنانے میں وسعت دی ہے. 1 کلومیٹر کی بناؤ، آپ جو ہے 1.5 میٹر کی بناؤ، 10 میٹر کی بناؤ، اپنے گھر میں بناؤ، کچے سیٹ کی بناؤ، پتوں کی وسعت دی ہے. اس وسعت کو سمیٹنے کا حق امت کے کسی مجدد کو اور امت کے کسی مفتی کو، امت کے کسی پیر کو نہیں ہے. تہاں تک آئی بات معیار اللہ کے نبی، قرآن، حدیث، صحابہ، یہی معیار، یہی اتھارٹی. دوسری بات کیا آئی؟ اللہ کے نبی نے امت کو جو عمل دیے ان کی 2 صورتیں ہیں. کچھ عمل وہ ہیں جو شکلوں کے ساتھ ہیں اور کچھ عمل وہ ہیں جس میں امت کو چھوٹ دی گئی. لباس ہے، لباس کے بارے میں کہا گیا کہ شریعت کے حدود کے اندر ہو. مرد کا کپڑا عورت سے نہ ملے، عورت کا مرد سے نہ ملے، تنگ نہ ہو، چست نہ ہو، فلاں کلر کا نہ ہو. اپنے زمانے کے فاسقوں، فاجروں اور اسلام مسلمان دشمنوں کی حیت نہ ہو. اب اس میں چھوٹ دی گئی. ٹیری کاٹ کا پہنو، کاٹن کا پہنو، ململ کا پہنو، آپ پتلا پہنو، موٹا پہنو. اب اس وسعت کو کوئی سمیٹے اور میں دیوبند کا کلیدار جبہ پہن کر کہوں یہی سنت اور اس کے علاوہ اور کوئی سنت نہیں، تو گویا میں نے نبی کے طریقے میں مداخلت کی اور نبی کی سنت اور صحابہ کرام کو اتھارٹی نہ سمجھا، بلکہ صحابہ کرام کے عمل کو توڑ کر میں نے کہا کہ لوگوں آج میں پیغمبر ہو گیا، خدا ہو گیا اور تم میری بات کو مانو. حق کسی کو حق نہیں. شریعت نے جن معاملات میں وسعت دی ہے، مائک کا استعمال ہے، وسعت دی ہے. لائٹ کا استعمال ہے، اس کے میں وسعت دی ہے. آپ جو ہے جلیبی بلب لگائیں، ٹیوب لائٹ لگائیں، لال بلب لگائیں، کوئی کہے گا یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے. جن کھانوں میں وسعت دی ہے، آپ کھچڑی کھائیں، آپ پھال کھائیں، آپ مرغی کھائیں، حلال کو حلال سمجھے، حلال کے دائرے میں رہ کر فضول خرچی سے بچے، تو آپ کو وسعت دی ہے شریعت مطہرہ نے. تو شریعت مطہرہ کے وہ اعمال جس کے اندر وسعت دی گئی ہے، کسی غوث، کسی پیر، کسی مجدد، کسی علامہ اور کسی مفتی کے باپ کو مجاز نہیں کہ اس وسعت کو محدود کرے، اس ان لمیٹڈ کو لمیٹڈ کرے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آگے بڑھو. یہ جو دعوت ہے جس کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں، بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ دعوت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو ترتیب بنایا تھا، جو نظام بنایا تھا، یہ نظام اللہ کی طرف سے آپ کو وحی آئی تھی. یہ نظام کیا قرآن و حدیث کے اندر تھا کہ 4 مہینے کا ذکر، 4 چلے کا ذکر؟ کیا یہ وہ نظام تھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے دعویٰ کیا تھا
کہ جو اس نظام سے جڑے گا وہی نجات پائے گا اور جو نہیں جڑے گا وہ کبھی انہوں نے یہ بات کہی؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا کہ میں رب کا بیٹا ہوں، انہوں نے نہیں کہا میں ثالث ثلاثہ ہوں، خدا کے 3 ٹکڑے، ان ٹکڑوں میں سے میں بھی ایک ٹکڑا۔ قرآن شریف میں آیا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ تم جو ہے خدا ہو؟ کیا تم نے کہا تھا کہ تمہاری امی جان یہ خدا ہیں؟ تم ثالث الثلاثہ ہو؟ کیا تم نے کہا تھا کہ تم خدا کے بیٹے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قال سبحانک، اے رب تیری پاکی ہے، ان کنت قلتہ فقد علمتا، اے میرے مولا اگر میں نے کہا تو تو جاننے والا ہے، ایسا نہیں کہ تو نہیں جانتا۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، آج کا چور، آج کے اچکے، آج کے بدماش، آج کے جورو کے غلام، آج کے حرام خور جماعت کا لیبل لگا کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر تہمت لگا رہے ہیں اور بیجا باتیں ان پر گھڑ رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کرے گا اور پوچھے گا اے الیاس کیا تم نے چھلے کو وقت کا وقت اہم ترین فریضہ قرار دیا تھا؟ کیا تم نے چھلے کو اور 4 مہینے کو اور سال پر جہاد کے فضائل لگائے تھے؟ کیا تم نے اس مسجد میں جس مسجد میں یہ کام ہوتا ہے مسجد نبوی کا نمونہ بنایا تھا؟ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو کھنگال کر دیکھا جائے، ان کے تقوی کو دیکھا جائے، ان کی پرہیزگاری کو دیکھا جائے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ آج کے یہ پترولی حرام خور چور اچک کے صرف اپنی چوری پر اپنی بےمانی کو چھپانے کے لیے جماعت کا لیبل لگا کر جس طریقے سے بریلویوں نے اولیاء کو پیغمبر تک ملایا، پیغمبر کو فرشتوں سے ملایا، فرشتوں کو خدا سے ملایا، انہوں نے اپنے اکابرین کو وہ نبیوں سے صحابہ سے ملایا، صحابہ کو نبی سے ملایا، انہوں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، نبیوں والا کام، رسولوں والا کام، جہاد کا فریضہ، یہ رہتے ہوئے کسی کام کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی کو پوچھتا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا بھی تمہارا وقت لگیا جماعت میں؟ نہیں لگا، تیرا ایمان نہیں بنیا۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو لوگ 4 مہینہ نہیں گئے، جو لوگ چلا نہیں گئے، اس میں ابو بکر بھی تھے، اس میں عمر فاروق بھی تھے، کمینے تو حضرت ابو بکر کو جانب بھی کہتا ہے۔ اس جملے سے یہ ترتیب، یہ نظام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وضع کردہ تھا۔ اس کیفیت کے ساتھ، اس حیت کے ساتھ نبی نے دعوت کے کام میں وسعت دی تھی، جیسے مدرسے کو وسعت دی، جیسے مسجد کو وسعت دی، جیسے لباس میں وسعت دی، جیسے ٹوپی میں وسعت دی، دعوت کے کام میں نبی نے وسعت دی۔ امام خطبہ دیتا ہے، دعوت کا کام ہے، مفسر تفسیر کرتا ہے، دعوت کا کام ہے، بخاری لکھتا ہے، دعوت کا کام ہے، آٹو والا میٹر صحیح رکھتا ہے، دعوت کا کام ہے، درزی کپڑا صحیح کاٹتا ہے، دعوت کا کام ہے، مستری سیمنٹ نہیں مارتا، دعوت کا کام ہے، زبان سے نبی کے بول جھڑتے ہیں، دعوت کا کام ہے۔ نبی نے دعوت کے کام کو زمین کے ذرات سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ وسعت دی ہے۔ اگر کوئی اس وسعت کو سمیٹ کر لمیٹڈ کر یہ کہتا ہے کہ یہ چلا، یہ نظام جو مولانا الیاس صاحب نے وضع کیا تھا، اسی میں بھلائی ہے، یہ کشتی نوح ہے، اسی میں نجات ہے، میرے اللہ کی قسم قیامت کے دن حضرت مولانا الیاس صاحب خود اس کے منہ پر تھوکیں گے۔ جو انہوں نے وہ بات نہیں کہی، بتاؤ ان کے ملفوظات کے اندر، ان کی تقریر کے اندر یہ بات بتاؤ۔ میں بتاتا ہوں حضرت نے تمہارے بارے میں کیا کہا، حضرت نے کیا اندیشہ رکھا۔ جس جماعت کا نام لیتے ہو اس جماعت کے اکابرین کو پہچانو، اس جماعت کے بزرگان دین کو پہچانو۔ حضرت مولانا شاہ محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تم یہ نہ سمجھو کہ اور جا کر باہر کہو جماعت کے خلاف بات کہہ دی۔ دیکھو نماز کو نہ پڑھنا کہنا یہ نماز کے خلاف ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نماز ننگی پڑھتا ہے، کپڑے نکال کر پڑھتا ہے، ہم کہتے ہیں کپڑے پہن کر نماز پڑھو، یہ نماز کا انکار نہیں بلکہ اس طریقے کا انکار ہے۔ ایک آدمی روزے کے اندر بیوی سے ملتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹا روزے میں بیوی سے نہیں ملا کرتے، اب جا کر باہر کہہ دو کہ مولانا روزے کے دشمن ہو گئے۔ ہم روزے کے دشمن نہیں، روزے کا یہ طریقہ ہے اس کے دشمن ہیں۔ ہم جماعت کے دشمن نہیں، کمینوں تم دشمن ہو کہ تم نے قرآن
سے منہ موڑا، تم نے نبی پر تہمت لگائی، تم نے صحابہ پر تہمت لگائی، تم نے اولیاء پر تہمت لگائی۔ کشتی نوح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کبھی تم نے جانا، کبھی اس کے مطلب کو پہچانا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، کون سوار تھا؟ مومن سوار تھے، کون سوار نہیں تھے؟ کافر سوار نہیں تھے، کون بچا؟ جو کشتی میں سوار ہوا وہ بچا۔ کون اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے؟ جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ جب اس دی ہوئی وسعت کو تم لمیٹڈ کر کر حضرت مولانا الیاس صاحب کے منہج کو، جو انہوں نے ایک زمانے کے تحت، حالات کے تحت ایک طریقہ انہوں نے رائج کیا تھا، ساری دعوت و تبلیغ کو سمیٹ کر اس میں سمیٹ دو گے اور حضرت نوح کی کشتی بناؤ گے۔ فضائل اعمال رحمت کے لکھنے والے مصنف حضرت مولانا شیخ محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو، بتا دو 1 گھنٹہ جماعت میں وقت لگا ہے، 1 مہینہ لگا ہے، 10 دن لگا ہے، 1 دن لگا ہے؟ نہیں لگا۔ اگر تم اس کو کشتی نوح کہتے ہو تو مولانا زکریا صاحب اس کشتی میں نہیں بیٹھے ہیں۔ اگر تم اس کو کشتی نوح کہتے ہو، قاسم نانوتوی کبھی چلے میں نہیں گئے ہیں، اشرف علی تھانوی نہیں گئے ہیں، رشید احمد گنگوئی نہیں گئے ہیں، حسین احمد مدنی نہیں گئے ہیں۔ حضرت حسین احمد مدنی کا مالٹا کی جیل کو جانا کیا دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی نہیں تھی؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی ریشمی رومال کی تحریک کا ایجاد کرنا کیا یہ دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی نہیں تھی؟ حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا انگریزوں کے خلاف فتویٰ دینا کیا یہ دعوت و تبلیغ کا فریضے کی انجام دہی نہیں تھی؟ حضرت مولانا محمودوں کا انار کے درخت کے نیچے قال اللہ قال رسول کا درس دینا کیا یہ دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی نہیں تھی؟ یہ کمینے قسم کے مردود قسم کے لوگ ہیں جو اس کو کشتی نوح بتا کر بقیہ لوگوں کو جہنمی بتاتے ہیں۔ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم کسی اور کو جہنمی بتاؤ۔ کشتی نوح کا یہی نہ مطلب ہوا، اس میں جو بیٹھا وہ ایمان والا، جو نہیں بیٹھا وہ جہنم میں گیا۔ نبیوں والا کام دھوکہ دیتے ہو، دھوکہ دیتے ہو۔ نبی کا کام اعلاء کلمت اللہ تھا۔ دعوت امت 2 قسم کی ہے، امت دعوت، امت اجابت۔ نبی جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے آئے تھے، نبی کے سامنے 2 قسم کی امتیں تھی۔ پہلے مردوں میں ابو بکر ایمان لے آئے، عورتوں میں حضرت خدیجہ ایمان لے آئی، بچوں میں حضرت علی ایمان لے آئے۔ رفتہ 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 مومنوں مسلمانوں کی جماعت تیار ہو گئی۔ اب نبی ان صحابہ کرام کو کوئی بات کہتے ہیں، جمعہ میں جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ دعوت اجابت ہے، آپ امت اجابت ہیں۔ آپ نے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر پڑھ لیا ہے۔ آپ کا کلمہ میرا کلمہ ایک ہے، آپ کی کتاب میری کتاب ایک ہے، آپ کا نبی میرا نبی ایک ہے۔ جس کا پیغمبر ایک ہو، جس کا رسول ایک ہو، اور جس کی کتاب ایک ہو، جس کے صحابہ ایک ہو، جس کا قبلہ ایک ہو، اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کو دین کی بات کہتا ہے تو وہ کہنے والا امت اجابت سے مخاطب ہے۔ اور ایک ہے امت دعوت۔ نبی کے سامنے دوسرے لوگ تھے، ابو لہب تھا، ادبا تھا، شیبا تھا، منافق تھا، یہودی تھا، عبداللہ ابن سبا تھا۔ نبی ان کے سامنے اکاس کے میلے میں جا کر، طائف کی سرزمین کے اندر جا کر جو بات کہتے تھے وہ نبی امت دعوت کا کام کرتے تھے، امت دعوت سے خطاب کیا کرتے تھے۔ نبی کا مقصد زندگی، نبی کی نبوت کا مقصد دعوت اجابت تھا یا دعوت امت تھا؟ نبی نماز سکھانے آئے تھے یا نبی کافروں تک اللہ کی توحید کا ڈنکا بچانے آئے تھے؟ جو دشمنی اللہ کے لیے قیامت کے دن میں تمہارے دامن کو پکڑوں گا۔ لوگوں تم دعوت و تبلیغ کا نام لے کر تم بدنام کرتے ہو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت، میں پکڑوں گا۔ تمہیں حق نہیں ہے، تم رشوت بھی لیتے ہو، تم جماعت میں جا کر پچھلے حصے سے جوڑے جہیز کو، گزشتہ جمعہ یہاں پر ایک جماعت تھی لکھنؤ کی، زندہ واقعہ، کیا کارنامے میں جانتا ہوں، میں عیوب بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں عقیدے کو درست کرو، میں کہتا ہوں معاملے کو درست کرو، میں کہتا ہوں سوچ سمجھ کر کام کرو، مبالغہ آرائی سے کام نہ لو، کسی چیز کو اس کے مقام سے نہ بڑھاؤ گے بدعتی ہو جاؤ گے۔ تمہارے میں بدعتی میں کوئی فرق نہیں۔ وہ نماز کے بعد درود و سلام کو ضروری سمجھتا ہے، تم نماز کے بعد فضائل اعمال کو ضروری سمجھتے ہو، وہ عرس قوالی کو نجات سمجھتا ہے، تم چلے اور چھٹی کو جو ہے تم نجات سمجھتے ہو، وہ پیران پیر کے دامن کو تھاما ہوا ہے، تم ساتھ کے دامن کو تھامے ہوئے ہو، وہ
سنی بہشتی زیور کو تھامے ہوئے ہے، سنی فضائل اعمال کو تھامے ہوئے ہے، تم جو ہے بہشتی زیور اور فضائل اعمال کو تھامے ہوئے ہو۔ بتاؤ آقا نے جو کہا کہ میری امت بنو اسرائیل کے نقش قدم پر چل کر حزب النال بالنال ہوگی، تو آپ میں ان بدعتیوں کے اندر کیا فرق ہے؟ انہوں نے مصافحے کو جو درجہ دیا، تم نے جو ہے فضائل اعمال کو کیا وہ درجہ نہیں دیا؟ کہتا ہے سلام علیکم سلام، وقت لگا نہیں لگا، ایمان نہیں بنا۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب، لوگ کہتے ہیں حضرت تم ہی کیوں کہتے ہو؟ ان لوگوں کی بات سمجھ میں، اور عالم کیوں نہیں کہتا؟ ارے جب ہم نے توحید کا ڈنکا بچایا، ہم نے قبروں کے خلاف بات کہی، ہم نے غیر مقلدوں کے خلاف اعلان جنگ کیا، ہمارا ہیرو، ہمارا شیر، اب یہ شیر، تب تم پیسے دے رہے تھے مجھے، تمہیں وظیفہ دے رہے تھے؟ ایک مائکا لال اگر وہ ثابت کرے کہ اس سے مجھے وظیفہ مل رہا تھا، تب میں نے جماعت کی تعریف کی، فضائل اعمال کا دفاع کیا۔ یاد کرو وہ وقت میسور کی سرزمین کے اندر فضائل اعمال کو جلایا جا رہا تھا، کون مائکا لال مرکز کا بہادر تھا جو اس کے مقابلے کے لیے گیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کمزور بندے کو چنا، ہم نے حوصلوں کو بلند کیا، ہمیں وظیفہ آ رہا تھا۔ ہم فضائل اعمال کے دشمن نہیں، ہم تبلیغ کے دشمن نہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب کے دشمن نہیں۔ ہم کہتے ہیں اسے جو مقام دینا ہے، جو جس طریقے سے کرنا ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب نے اس کے تعلق سے جو منہج بنایا، جو سوچنے کی فکریں بنائی، اور شریعت کا جو دائرہ کار ہے، اس میں رہ کر تم کام کرو۔ نبی کے سامنے دو امتیں تھیں، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ امت دعوت وہ جو کافر مشرک یہود نصارہ، اور نبی کے سامنے صحابہ کرام، یہ امت اجابت، یہ کلمہ قبول کر چکے تھے، ایمان لا چکے تھے۔ یہ مزاج بنا لیا، یہ مزاج بنا لیا۔ ارے فون کا وائرس، کمپیوٹر کا وائرس کم ہے دنیا کے چپے چپے کے اندر؟ مجھے تو لگتا ہے کہ امریکہ کے یہود و نصارہ وائٹ ہاؤس کے اندر کچھ دشمنوں کو ٹریننگ دے کر ان لوگوں میں اس وائرس کو نہ چھوڑ دیا ہو۔ چلتا پھرتا مدرسہ، اللہ کی قسم مر کر مجھے جواب دینا، اگر یہ میری بات غلط ہو آپ بددعا کرو ہاتھ اٹھا کر، خدا مجھے تباہ کر دے، برباد کر دے۔ مدرسے کے بیت الخلا کو نہیں لگ سکتے ہو تو نلڈے تک دعوتیں کھا کر، نرم گداز بستروں پر سو کر، چلتا پھرتا مدرسہ؟ کہاں مدرسہ؟ آؤ میں دکھاتا ہوں۔ اڑیسہ بہار کی سرزمین کے اندر طلبہ کو جو کھانا ملتا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ آنکھیں دیکھ کر آئی ہیں کہ بنگلور کے سینٹرل جیل میں ہزاروں گنا عمدہ کھانا ملتا ہے۔ کچی دیواروں کے اندر ہوا کے تھپیڑے، سیلاب کے تھپیڑے لگتے ہیں۔ محتمم اپنے بچوں کو مرغی کی چوزوں کی طرح ایک کمبل لے کر آڑ لے لیتا ہے، سیلاب ہو کر گزر جاتا ہے، آندھی ہو کر گزر جاتی ہے، عمارت ہواؤں میں اڑ جاتی ہے۔ ارے نالائقو، مدرسہ کہاں اور تمہاری جماعت کہاں؟ یہ الفاظ تمہیں کسی نے گمراہی کے دے دیے۔ چلتا پھرتا مدرسہ، مسجد نبوی کا ماحول، جس مسجد میں یہ کام ہوتا ہے، مسجد نبوی کا نمونہ۔ مسجد نبوی میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا سے کہا، آقا مجھے ذرا اٹھائیے، حبشی لوگ جو نیزے سے کھیلتے ہیں ان نیزوں کے کھیل کو میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا مسجد نبوی میں نیزے نہیں کھیلے جا رہے تھے؟ مسجد نبوی کے اندر مجاہدوں کے دستے روانہ نہیں ہو رہے تھے؟ مسجد نبوی کے پلروں سے، ستونوں سے قیدیوں کو نہیں باندھا جا رہا تھا؟ جو مسجد نبوی کی وسعت تھی، اس کو سمیٹ کر صرف امت اجابت میں فضائل کی بات کہنے کو مسجد نبوی کا حق کس کے باپ نے دیا؟ ہر ایک چھوٹے سے لے کر بڑے تک کام ہو رہا ہے۔ مسجد نبوی کا نمونہ، مسجد نبوی ایک وسیع معنی کے اندر ہے۔ مجاہد تیار ہوتے ہیں، خواتین کی اصلاح ہوتی ہے، نوجوانوں کی تربیت ہوتی ہے، آنے والے وفود کا استقبال کیا جاتا ہے، امت مسلمہ کے خیر خواہی کے فیصلے ہوتے ہیں، دشمنوں پر نگاہ رکھی جاتی ہے، معاشیات پر نگاہ رکھی جاتی ہے، بازار کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ وہاں عمارت شریعہ ہے، وہاں دارالقضا ہے، وہاں سپریم کورٹ ہے۔ وہ ممبر و محراب نہیں تھا۔ کیوں لابھ لیتے ہو؟ کیوں لابھ لیتے ہو؟ مرو، ڈوب کر مرو۔ ایک کام کر کر امت، اب میں جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں، میں کہوں یہ مسجد نبوی کا ماحول غلط ہے۔ مسجد نبوی کا ماحول کب بنے گا؟ ساری چیزیں مل کر بنے گا۔ لگتا ہے امریکہ کے یہود و نصارہ نے بلا کر ٹریننگ دی، یہ کام ہے مسجد نبوی کا ماحول۔ چلتا پھرتا مدرسہ، آؤ آؤ، اگر تمہارا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے
پوچھو مدرسے کی زندگی کیسے ہوتی ہے، ماں کیسے تڑپتی ہے، بیٹا کیسا بلکتا ہے، باپ کا جنازہ جاتا ہے بیٹا روتا رہ جاتا ہے، ماں کا جنازہ نکلتا ہے بیٹا تڑپتا رہ جاتا ہے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت اکابرین تھے، 2 مٹکے رکھے ہوئے تھے، چیٹیاں آتے ڈالتے جاتے، چیٹیاں آتے ڈالتے جاتے۔ جب فراغت کے بعد ان مٹکوں کو پھوڑا گیا، کسی کی خوشی، کسی میں خوشی کی خبر تھی، کسی میں موت کی خبر تھی۔ اور طلب علم کے زمانے کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بازاروں کے اندر جا کر یہ بیل گاڑیوں کے اندر لوٹ انلوٹ کے جو پتے زمین پر گرا کرتے تھے، ان پتوں کو کھا کر انہوں نے طلب علم کیا۔ اور کہتے ہو چلتا پھرتا مدرسہ، کس نے حق دیا؟ یہ دعوت اجابت ہے، تم اصلاح کا کام کر رہے ہو، اس کو اسی مقام پر رکھو۔ جیسے وضو کے اندر کوہنیوں سے اوپر نہیں بڑھا سکتے، یقیناً اچھا کام ہے، ہم اس کو برا نہیں کہتے، لیکن اس کو مقام بڑھا کر پیش کرنا یہ نبیوں کا کام ہے۔ نبی نے کام کیا کیا؟ طائف میں جا کر نماز کو بلایا۔ اللہ کے لیے بتاؤ مجھے، طائف کی سرزمین میں جا کر نبی صحابہ سے مخاطب تھے یا کفار سے مخاطب تھے؟ نبی کو شیب ابی طالب میں جو باندھا گیا، کیا نماز کو بلانے سے باندھا گیا یا بتوں کی دعوت روکنے کی وجہ سے باندھا گیا؟ خندق کی سرزمین کے اندر نبی کے پیٹ پر جو پتھر آئے، اذان دینے کے جرم میں آئے یا بتوں کو گالیاں دینے کی وجہ سے؟ پوری وہ دعوت جو دعوت امت اجابت جو ہے، امت دعوت کے لیے جو چیز ہے، وہ پوری چیزیں اپنے اوپر فٹ کر کر سب اس کے لیے اللہ کے نبی کا کام، پیغمبروں کا کام۔ پیغمبر نے کافروں میں کام کیا، 2 طریقے کے تھے۔ امت اجابت، جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، جیسے آپ نے قبول کیا، میں نے کیا، اب میں آپ کے سامنے جمعہ کا بیان دے رہا ہوں، خطبہ دے، اور یہ کہوں یہ نبیوں والا کام یہ نہیں ہے۔ نبی نے صرف اصلاح کا کام کیا، امت اجابت۔ نبی کا اصل مقصد زندگی قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلہ بپا کرنا۔ نبی کا مقصد زندگی، نبی نے خطوط نہیں لکھے بادشاہوں کے نام، اسلم تسلم، مانو سلامتی ہوگی، یا نبی نے کہا بھائیو بزرگو دوستو آؤ تم نماز کو آؤ؟ کیا کہا تھا؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ نبی کے اس کام کو اس کام میں خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ امت دعوت، امت اجابت، ہم جو کام کر رہے ہیں امت اجابت کا، اور نبی کی مقصد زندگی، رسول کا مقصد زندگی امت دعوت تھا۔ نبی کو جو کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر آپ پہنچائیے، کسے پہنچائیے؟ آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کسے جمع کیا تھا؟ ابو بکر صدیق کو، عمر، ایک ایک بات اللہ سے ہدایت مانگو۔ صفا کی پہاڑی پر کافروں کو جمع کیا تھا، مشرکوں کو جمع کیا تھا، امت دعوت کو جمع کیا تھا۔ فرمایا کہ میں پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، اس طرف، ایک پہاڑ گواہ ہے، طائف گواہ ہے، شیب ابی طالب گواہ ہے۔ اب جیسے اہل حدیث کیا کرتے، محدثین کی جو تعریف ہے اس تعریف کو اٹھا کر اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں کہ محدث کا مقام یہ درجہ، کہتے ہیں کہ دیکھو اہل حدیث کا مقام یہ درجہ۔ اہل قرآن جو صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث میں قرآن والوں کی جو فضیلت بیان کی گئی کہ قرآن پڑھتا جا اور ترقی کرتا جا، اقرا ورتقی کما کنت ترتلو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو صاحب صاحب قرآن کی یہ تعریف ہے، صاحب، تو ایسے ہی یہ گنجڑ جماعت والے اس دعوت اجابت پر دعوت امت کو لا کر فٹ کر کر امت کو دھوکہ دیتے ہیں۔ نبی نے جو مقصد زندگی طائف تھا، مقصد زندگی بدر تھا، مقصد زندگی حنین تھا، یہ تو اشاروں پر مر مٹنے والے تھے صحابہ کرام، اشاروں پر مر مٹنے والے، کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ان پر دعوت، ان کا کام یہ تھا اشارہ آنکھ کا کر دیتے، مر مٹتے صحابہ، یہ مقصد زندگی نہیں تھا۔ اب تم اس چیز کو اٹھا کر امت دعوت کے فضائل لا کر یہاں فٹ کرو گے، یہ بڑی خیانت ہے، یہ بڑی بددیانت ہے۔ یقیناً حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر آپ نے کام شروع کیا، لیکن جیسے حضرت عیسیٰ نے توحید کا ڈنکا بچایا،
اور عیسائیوں نے اس راستے کو موڑ دیا. تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے جب ہمیں پانی دیا تھا وہ پانی صاف ستھرا تھا. ہم نے اپنے خواہشات ملائے. گزشتہ جمعہ کا واقعہ، لکھنؤ کی جماعت یہاں پر تھی. کرتے کیا ہیں دیکھو، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اگلے مہینے آ رہے ہیں. اللہ آمد کو قبول فرمائے، مخلوق کے لیے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے. میں سمجھتا ہوں عالم اور پوری دنیا کے چوٹی کے ٹکر کے اکابرین، ایک طرف دنیا ایک طرف آخرت، دنیا میں رہ کر آخرت کا دامن نہیں چھوڑا. چیف جسٹس تھے پاکستان کے، اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس ملک کے اندر آپ نہ گئے ہوں، اور تقویٰ طہارت اعلیٰ درجے کی. ہم جیسے کمینے ایئرپورٹ میں جائے تو ٹوپی اتر جائے، انگریزی ممالک میں جائے لباس بدل جائے، ہیئر اسٹائل بدل جائے. ایک طرف دنیا کے گزرگاہ لیکن دنیا کے خریدار نہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کا نمونہ آپ کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے. آپ کی حیات کے اندر حضرت نے لکھا کہ تبلیغ کا کام اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، کیا ہر چیز کی ایک صلاحیت اور ہر چیز کی ایک کیپیسٹی نہیں ہے؟ الیکٹرک کا کام نہیں جانتا، میں ہاتھ ڈالوں گا تو شاٹ مارے گا نہیں مارے گا. گاڑی چلانا نہیں آتا، گاڑی پر بیٹھ گیا، بریک کیا ہے ایکسیلیٹر کیا ہے معلوم نہیں، ٹکر لگے. دین کے کاموں کے نفع نقصان کو جانے بغیر کہ میرے کہنے کا انجام اللہ راضی ہوگا ناراض ہوگا. وہ چلر کا بیپاری، وہ اسکراپ کا بیپاری. بھائیو بزرگوں دوستو، معراج کے اندر حضرت جبرائیل ایک جگہ رک گئے، تم نہ معلوم کیا، گئے سال کا واقعہ. حضور کے امیر صاحب رجب کے مہینے کے اندر تقریر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے، یہ علماء بیان نہیں کرتے، کہنے لگے کہ معراج میں ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے. پوچھا تم جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتے. کہا ان کا وقت اللہ کے راستے میں نہیں لگا تھا. اس قسم کی حرامی باتیں ایسے لوگ کہتے ہیں جس سے کفر لازم آتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام پر تہمت. یہاں گزشتہ جمعہ لکھنؤ کی جماعت تھی، مولانا تقی عثمانی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم کیوں کہہ رہے ہو؟ انشاءاللہ ہمارے اکابرین کی کتابیں، ہمارے اکابرین کے ملفوظات، ان کی تقاریر کو ایک سی ڈی بنا کر اور ان کے ملفوظات کا ایک دستہ بنا کر ہم عنقریب آپ کے حوالے کریں گے. یہ صرف اس لیے حدیث قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے. کیا نشانی؟ لوگوں کو حق بات کہنے سے بچا جائے گا ان کے ڈر کی وجہ سے. ارے مرنے دو یار، اب کہے گا تو خامخواہ جو ہے ظلم ہوگا، فتنہ ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ دو وجہ سے علماء خاموش ہے. ایک اس وجہ سے کہ اس جماعت کے اندر اشرار اور فتین قسم کے لوگ ہیں، معاف نہیں کریں گے، اس کا جینا حرام کر دیں گے. شر سے بچنے زبانوں کو لگام لگایا. اور دوسرے اس وجہ سے کہ اس کام کا ریکارڈ ماضی کا بہت اچھا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہدایت یافتہ ہوئے. اس ریکارڈ کو دیکھ کر اگر کوئی جملہ کہا جائے، خدا نہ کرے کہ میرے جملے سے لوگ جماعت سے دور نہ ہو جائیں، اس وجہ سے یہ دو وجوہات سے ہر کسی عالم کو بلا کر لاؤ، ممبر رسول پر بٹھاؤں گا، ہاتھ میں اللہ کا قرآن دو، قسم دے کر پوچھو کہ موجودہ تبلیغی حضرات جو کام کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط. پھر آپ جانے، اللہ جانے، اس کا قول جانے، اللہ جانے. ہر کوئی تم سے تنگ ہے، ناراض ہے، بولتا اس لیے نہیں کہ تمہارے فتنے سے ڈرتا ہے. گزشتہ جمعہ یہاں جماعت تھی لکھنؤ کی، آئی عصر کے بعد ملاقات کے لیے. ہم نے کہا کتنے دنوں کی ہے جماعت؟ ہو بنگلور بھاگی نہیں ہے، اور ہم یو پی بہار سے آ کر ہانک کر بھاگنے والے نہیں، یہیں پیدا ہوئے، یہیں رہ رہے، دامن پکڑیا ہمارا. گزشتہ جمعہ یہاں تھی. اس کے بعد عثمان غنی تلک نگر کی مسجد کو گئی، عصر کے بعد ملاقات کے لیے آئے. ہم نے کہا کہ نکلے کس راستے میں؟ اللہ کے. رہتے کہاں ہو؟ مسجد میں. ارے تہجد نہیں پڑھ سکتے تو؟ اب بھانگ دیا. ہم نے پڑھی، 1:15 بجے پڑھ کر سو گئے 12. کس سے جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ اور پھر ہم نے کہا اقامت تک تو سو رہے تھے، ہاں کچھ ساتھی اٹھ کر اوپر چلے گئے. اس مسجد میں تہجد کے بعد ہم خود جو ہے تیسرے نمبر پر آنے والے، کوئی فرد نہیں تھا. بس اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے گھر میں جھوٹ کہہ دیا. اگر بزرگوں سے دامن تھاما ہوتا، بزرگوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے، جھوٹ کہتے. گئے عثمان غنی میں، وہاں کے اب نام لیں گے آپ، جا کر ان کو پکڑیں گے. اس کے گواہ بھی ہیں جو صاحب انہوں نے واقعہ بیان کیا. اس مسجد کے عظیم ذمہ دار ہیں، عزت والے، توقیر والے، تعظیم والے ہیں. ایک واقعہ ہے، پہلے واقعہ سنو
پھر انہوں نے اس واقعے کو کیسے فٹ کیا جماعت پر. ہر واقعے کو حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی نے کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، حاضر غائب تک میری بات کو پہنچائے. اب یہ کھڑا بھائیو بزرگو دوستو، نبی نے کہہ دیا جس اونٹ کا رخ جس طرف تھا، جس گھوڑے کا رخ جس طرف تھا، لوگ دعوت و تبلیغ کے لیے نکل گئے. وہ کون سی دعوت و تبلیغ تھی؟ حضرات صحابہ، حضرت تمیم انصاری مدراس کے اندر نماز کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے یا کفر کا خاتمہ کرنے آئے تھے؟ مندروں کی گھنٹیوں کی آواز کو ختم کر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نبی کے حکم پر ہندوستان کے اندر آئے، کیا بات لے کر آئے تھے؟ امت دعوت کے پاس آئے تھے، امت اجابت کے پاس آئے تھے. دھوکہ دیتے ہیں. ہر ولی نے دعوت و تبلیغ کی، ہر صحابی نے کی، ضرور کی، لیکن امت دعوت کی، امت اجابت نہیں کی. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ انجام دیا، امت دعوت کے 1,00,000 افراد نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا. یہ امت دعوت. اور امت اجابت 70 لاکھ مسلمانوں نے آپ پر بیعت توبہ کی. اب اس چیز، ہر کام کو چھلے سے جوڑنا، ہر کام کو چھلے سے جوڑنا. ارے رمضان کے اندر کیوں تو جاتے ہو جماعت میں؟ قرآن سنو، اعتکاف میں بیٹھو، عالم باہر سے آئے ہیں ان کی تفسیر سنو. نبی بدر کو نہیں گئے تھے؟ بدر کے جانے کو اور تمہارے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، بدر میں جو صحابی گیا، وہ صحابی نے جو استنجا کیا، اس استنجے میں جو جراثیم تھا، قیامت تک تمہارے تبلیغی اس پیشاب کے جراثیم کو نہیں لگ سکتے. ارے کیا بات کرتے ہو لوگوں، کیا بات کرتے ہو؟ صحابہ کی، بدری صحابہ کی، جن کا نام لے کر دعا کرے تو دعا قبول ہو جائے. ہر بات کو، ہر بات کو اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ. جنگ کو جائے اللہ کا راستہ، قرآن پڑھانے جائیں اللہ کا راستہ. ہر جو ہے کام کو چلے سے دھوکہ کیوں دیتے ہو لوگوں، دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ اب سنو واقعہ کیا تھا. واقعہ تھا زندہ وقت لکھنؤ کی جماعت ہے، جس نے کہا وہ ہے، جو کہتے وقت گواہ تھے وہ ہیں، کہنے والا بھی ہے اور اللہ گواہ ہے. سمجھ گئے؟ اللہ کے لیے انصاف سے کام لو. ابھی ہے جماعت، وہ جماعت نہیں گئی. گزشتہ جمعہ یہاں تھی. اور عثمان غنی کا واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بادشاہ تھا اور کچھ لوگ تھے طواف کر رہے تھے. طواف کرتے ہوئے بادشاہ کی چادر پر کسی غلام کا، کسی چھوٹے آدمی کا پیر لگ گیا. چادر میں آ گیا، ٹھوکر لگی. کیا ہوا؟ اب تھا بادشاہ. اب طواف کون کرتا؟ ہندو کرتا، مسلمان کرتا ہے. اس نے تھپڑ مارا اس آدمی کو. نالائق، دیکھتا نہیں تھپڑ. اس آدمی نے جس نے تھپڑ کھایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر شکایت کر دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بادشاہ کو بلایا، کہا کہ اسلام کے اندر جیسا تیسا بدلا ہے. ایک تھپڑ کو ایک تھپڑ، ایک ہاتھ کو ایک ہاتھ، ایک آنکھ کو ایک آنکھ، ایک مکے کو ایک مکہ. اب تمہیں اس غلام سے تھپڑ کھانا پڑے گا. اب وہ بادشاہ کہنے لگا کہ صاحب یہ تو میری بڑی بے عزتی ہے، تھپڑ کھا کر غلام سے جاؤں گا، تو کریں گے. اب وہ مرتد ہو گیا. اور مرتد پر اسلام کا قانون جاری نہیں ہوتا. مرتد جو ہو جاتا اسلام سے نکل گیا، اسلام کے قانون سے بھی وہ ہٹ گیا. دو ہی راستے تھے، اسلام پر باقی رہتا، غلام کا تھپڑ کھاتا، یا اسلام سے نکلتا، بچ کر اپنے گاؤں بھاگتا. مرتد ہو کر چلا گیا، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے ملک کے اندر چلا گیا. اس وقت مولانا الیاس صاحب تھے، یہ چلا تھا، یہ 4 مہینے تھے. اللہ کے لیے بتاؤ مجھے کہیں بخاری میں کوئی 4 مہینے بتا دے، چلا بتا دے. کلام پاک کی 6666 آیتوں میں کوئی اسے بتا دے، منہ مانگا انعام دوں گا. ہر بات کو قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اسی راستے کی طرف میں. یہ راستہ کوسا؟ 4 مہینے کا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہی تو وہ بدعتی کہتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ کھانا کھلاتے ہیں تو براکٹ میں کیا لکھتے ہیں؟ 11ویں کھلاتے ہیں. جیسا کھانا کھلانے کو 11ویں کہہ کر ٹھپا لگایا، تو یہ بھی فی سبیل اللہ کو چلا کہہ کر ٹھپا لگایا. جیسے ان کو وہ کہنے کی اجازت نہیں، ان کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تھا، وہ چلے گئے مرتد ہو کر. اسلام کا ذائقہ چکھ چکے تھے، طواف کر چکے تھے، اور ایمان اسلام کے ذائقے سے واقف تھے. پچھتاوا تو ہونا تھا.
کہا کہ اب اس حالت میں مروں گا، میں جہنم میں جاؤں گا. بڑے بڑے صحابہ تھے، مشورہ لیا. کہا کہ نہیں، اب تو تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا، اب تجھے کوئی چارہ کار نہیں. کہا کہ اب ایمان لاؤں تو بھی بے عزتی، اب رہوں اس حالت میں مر نہیں سکتا. تو بڑے ہوشیار تھے صحابہ کرام. تو کہا کہ ایک کام کرو، حضرت عمر فاروق کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام دے دو. تو انہوں نے پیغام دے دیا. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کافر کا نکاح مسلمان سے نہیں ہو سکتا، تم کو اگر میری بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو ایمان لانا پڑے گا. اب قبول کر لیا. ایک ان کو بہانہ چاہیے تھا ایمان اور اسلام کو قبول کرنے کا. صحابی نے مشورہ دیا تو انہوں نے ایمان اور اسلام قبول کر لیا. تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کر لے آؤ تاکہ ان کو تجدید کلمہ کرائے، ان کو ارتداد سے توبہ کرائے اور ایمان اور اسلام میں داخل کرے. صحابی جب ان کو بلانے لے کر گئے تو جانے سے پہلے اس بادشاہ کا کفر کی حالت میں انتقال ہو گیا. اب اس واقعے کو اٹھا کر لوگوں چلے میں نہیں جاؤ گے، 4 مہینے نہیں جاؤ گے تو تم تک دعوت کی بات پہنچنے سے پہلے موت آ جائے تو ایسی موت تم مرو گے. واقعہ کوسا فٹ کہاں کر رہے ہیں دیکھیے. ایک صاحب کنک پورا کے اندر آئے تھے، بامبئی کی جماعت. جھوٹ بولو تو خدا کی لعنت مجھ پر، خدا کتے سور کی موت سے بدتر دے مجھے. میں جھوٹ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ لوگوں درست کر لو، اپنے ایمان کو درست کر لو، بزرگوں کو تہمت لگانے سے بچو. امیر صاحب کہہ رہے تھے لوگوں تم جانتے ہو جنگ آزادی کے اندر علماء کو سور کے چمڑوں کے اندر ڈال کر آگ کے حوالے کیا جاتا تھا، شاملی کے میدان میں فلاں جگہ، اور دلی سے لے کر میرٹھ تک ان کو درختوں پر لٹکا دیا گیا، ان کو کالے پانی بھیجا گیا. کہا کہ لوگوں جانتے ہو کیوں؟ کہا اللہ کا عذاب. کہا کیوں؟ اس لیے اللہ کا عذاب، یہ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے تھے. اس قسم کی تہمتیں، اس قسم کے الزامات، اس قسم کا غلو کرنا. مدرسہ پڑھاتا ہے ایک استاد، میں نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہوں، فرض کرو 4 بچے میرے پاس پڑھ رہی، مجھے آ کر تنگ کر دیں، اللہ کے راستے میں نکلو. میں جو بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں کیا وہ دعوت و تبلیغ نہیں ہے؟ میں جو جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں کیا وہ دعوت و تبلیغ نہیں ہے؟ میں جو لوگوں کو صحیح امامت کر رہا ہوں کیا وہ دعوت اب اگر میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے 40 دن کے لیے نکل گیا تو کیا مطلب ہوا؟ جو تم کام کر رہے ہو وہ کام دعوت و تبلیغ کا نہیں، وہ تو پیٹ پالو کام ہے. اصل دین کا کام یہ ہے، اس میں لگو گے تو ایمان بنے گا، یقین بنے گا. اگر مدرسے کے کام کو ہم دعوت و تبلیغ سمجھتے تو کسی عالم کو نکلنے پر مجبور نہ کرتے. آپ کہیں گے نکل گیا تو اس کے باپ کا کیا بگڑ گیا؟ ضرور بگڑے گا. میں میرے پاس 15 بچے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، لکھ کر رکھ لو. اب 40 دن میں جاؤں گا جماعت میں، 4 مہینے جاؤں گا. اب بچوں کی تعلیم یا تو اکارت ہوگی یا میں دوسرے مدرس ٹیچر کو رکھ کر جاؤں گا. یہ لکھ کر رکھ لو، میں چونکہ بچوں کا استاد ہوں، ان کی نفسانیات کو جانتا ہوں، ان کے مزاج کو جانتا ہوں، ان کی عقل کی کیپیسٹی کو جانتا ہوں. آنے والا استاد 40 دن 4 مہینے میں جان نہیں سکتا. حرم کے امام سدیش بھی آ جائیں یقیناً وہ افضل ہیں، لیکن مجھ جیسا وہ نہیں پڑھا پائیں گے. یہ بچوں کی تعلیم کا جو نقصان ہے کیا امت کا نقصان نہیں ہے؟ کیوں غلو کرتے ہو؟ کیوں تم جو ہے حد سے نکلتے ہو؟ کیوں تم یہ سمجھتے ہو کہ یہی کام صرف دین کا کام ہے؟ ہزاروں کام، ہزاروں میں سے یہ بھی ایک کام ہے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے اوپر ایک شخص جو ہے بیعت کرنے کے لیے آیا، ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں بیعت تو کروں گا، آپ کے پیر و مرشد اور آپ کے جو بڑے حضرت ہیں ان کا وقت اللہ کے راستے میں لگا. مسکرانے لگے، ارے بندے ساری زندگی اللہ کے راستے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں. من طلب العلم فی سبیل اللہ، من طلب العلم فہو فی سبیل اللہ. جو علم دین کے لیے نکلے وہ اللہ کے راستے میں ہیں. اس کے لیے مچھلیاں دعا کرتے ہیں، چونٹیاں دعا کرتے ہیں، فرشتے پر پھیلاتے ہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، کوئی درجہ نہیں. یہ ہے، اس میں دین بنتا ہے، اس میں ایمان بنتا ہے. وقت نہیں لگا، بیکار ہے، بیکار ہے، بیکار ہے. حضرت نے کہا، حدیث پڑھ کر سنائی، کہا کہ بات تو ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں. اس کے بعد حضرت نے کہا کہ تم اللہ کے راستے سے کون سا راستہ مراد لیتے ہو؟
اس نے کہا حضرت یہی 4 مہینے اور چلا. حضرت نے کہا یہ کب سے شروع ہوا 4 مہینے اور چلا؟ یہ ترتیب کب سے شروع ہوئی؟ کہنے لگا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے. کہا کہ اس ترتیب پر آپ سے پہلے کسی صحابی نے عمل کیا، کسی تابعی نے عمل کیا، کسی محدث نے عمل کیا اور کسی امام نے عمل کیا؟ امام ابو حنیفہ 4 مہینے نکلے، امام بخاری 4 مہینے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق چلا نکلے. کہا کہ نہیں. فرمایا کیا وہ اللہ کے راستے میں نہیں تھے؟ کیا دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دے رہے تھے؟ ارے اللہ کے بندے، یہ ترتیب ہے من جملہ دعوت و تبلیغ کے حصوں میں ایک حصہ ہے، من جملہ دعوت و تبلیغ کے شعبوں میں ایک شعبہ ہے. اسی شعبوں میں، اس شعبے میں سارے شعبوں کو سمیٹنا خیانت ہے. اور یہ سمجھنا کہ یہی دین کا کام ہے، یہ اللہ کی ناراضگی اور خدا کے قہر اور خدا کے عذاب کو مول لینے کے مترادف ہے. بہرحال میں آپ کو اگلی جمعہ ایک بات بتاؤں گا. اب دیکھیے کہ ان باتوں سے تو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ ہم جماعت کے مخالف، جماعت کے مخالف نہیں، جماعت جو نظریات رکھتی ہے، یعنی جماعت کو سب کچھ سمجھنا، مسجد نبوی کا ماحول دینا، مجاہد بنانا، غازی بنانا، اور یہ سمجھنا کہ ان سے مدرسے زندے، ان سے مسجدیں زندی. نہیں، مدرسوں سے جماعت زندہ ہے. مولانا الیاس صاحب مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، حضرت جی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، تب جا کر ان کے اندر دعوت و تبلیغ کا داعیہ پیدا ہوا. تبلیغ میں لگ کر مدرسے کا داعیہ نہیں پیدا ہوا. ماں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے سے ماں پیدا نہیں ہوتی. کان کھول کر سنو، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اب الٹا کر دیا کہ دعوت و تبلیغ سے مدرسہ. نہیں، مدرسے سے دعوت و تبلیغ ہے، علماء سے دعوت و تبلیغ ہے. 80 سال فضائل اعمال پڑھتا ہے، سنتا ہے، اور اگر کوئی پوچھے کہ فضائل اعمال کے اندر خون پینے کا تذکرہ ہے اور خون پینا حرام ہے، بغلیں جھانکتا رہتا ہے. 80 سال فضائل اعمال پڑھ رہا ہے. فضائل درود کے اندر ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پیٹ کو چھوا، اس کا درد ختم ہو گیا. ایک غیر مقلد سوال کرتا ہے کہ نبی غیر محرم عورت کی پرچھائی سے حیا کرتے تھے، وہ پیغمبر عورت کے پیٹ کو کیسا چھو سکتے ہیں؟ تمہارے شیخ زکریا نے کتاب میں بات لکھی. جواب نہیں. مردے نے انگوٹھا ہلایا، اس نے پوچھا کیا مردہ بات بھی کرتا ہے؟ کیا مردہ جسم بھی ہلاتا ہے؟ جواب نہیں. پڑھ رہے. ارے ہم کہتے ہیں علماء سے سیکھو، علماء سے سمجھو، اور علماء کے دائرے کار کے اندر رہ کر اس فریضے کو انجام دو. اور جا کر حضرت تبلیغ کے خلاف بول ڈالے، تبلیغاں کو نہیں، بالکل غلط. موت کے بعد جو یہ بات کہے گا وہ ایک نطفے سے نہیں پیدا ہوا، اور قیامت کے دن اس کے سارے اعمال مجھے دینے پڑیں گے. اگر ہم تبلیغ کے دشمن ہوتے، ہم فضائل اعمال کا دفاع نہ کرتے. نیل سندر کی تقریر اٹھا کر دیکھو، ہم نے اس کے اندر دعویٰ کیا ہے کہ تمہارے مزار پر بیٹھے ہوئے 100 سال کے مجاور کو لاؤ، ہم چلے کے ایک جو ہے عام آدمی کو لائیں گے، ہم دیکھیں گے فاتحہ یہ صحیح پڑھتا ہے، فاتحہ یہ صحیح پڑھتا ہے. اس امت پر، اس تبلیغ پر جب چھری چلی، اس پر اعتراضات کی بوجھار ہوئی، ہم تھے، ہمیں اس وقت کوئی روپیہ نہیں آ رہا تھا، وظیفہ نہیں آ رہا تھا. ہم کل بھی تھے، آج بھی ہیں، مرتے دم تک رہیں گے. لیکن ہم نے تبلیغ کو جو مانا ہے، تم جیسے چپڑ خناتیوں اور جھوٹی راویوں کو دیکھ کر نہیں مانا. ہم نے شاہ الیاس کو دیکھ کر مانا، ہم نے شاہ محمد یوسف صاحب کو دیکھ کر مانا، ہم نے حضرت جی کو دیکھ کر مانا. ان کے رات کے رونے کو نہ دیکھتے، ان کے رات کے گڑ گڑانے کو، ان کے تڑپنے اور بلبلانے کو نہ دیکھتے. ہم تم کو دیکھ کر تبلیغ سے ہم مرتد ہو چکے ہوتے. بدنام کر رہے ہو تم تبلیغ کا نام لے کر. الٹی سیدھی روایتیں، علماء کی توہین، جہاد کا بیان کرنا اور مسجد نبوی کا نمونہ دینا، علماء کو تنگ کرنا. عالم جو کام کر رہے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر رہے. میں نے کہا کہ مدرسہ پڑھانے والا جائے گا، مدرسے کو حرج ہوگا. حضرت مولانا صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو مہتمم مدرسے کا بار بار عمرے کو جاتا ہے، قیامت کے دن اسے اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. تیرے عمرے کو بار بار جانے کی وجہ سے مدرسہ کا نظام الٹا سیدھا ہو رہا ہے. محتمم پرنسپال مدرسے میں رہتا ہے، استاد ڈرتا ہے، بچے ڈرتے ہیں. اور جب بڑا چلا گیا، آزادی آ گئی. کوئی 8 بجے آنے والا 9 بجے آ رہا ہے، 9 بجے آنے والا 10 بجے. عمرے کو جانے پر پابندی کی. اب یہاں کیا ہے؟ دکان چل رہا ہے،
مکان ہے، بیوی کا ڈلیوری کا مسئلہ ہے، بچوں کے ایگزام کا مسئلہ ہے، نکلو اللہ دیکھ لے گا. یہی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں اللہ کی مدد ہے، اسی میں اللہ کی نصرت ہے. بیوی کی خدمت، بیوی کا حق نہیں شریعت نے بیان نہیں کیا. حج کے وقت شرائط نہیں ہے. اگر حج کے وقت بیوی ڈلیوری کا وقت ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اپنے مفتی سے پوچھو مسئلہ کیا ہے. حج کو جانے سے پہلے بیوی کی عزت و آبرو لٹنے کا مسئلہ ہو، پوچھو. اولاد اگر روٹ کے ہو رہی ہو اور گھر بچے روٹ کے ہو رہے ہوں، زندگی بھر میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کا فریضہ، اتنے کڑے شرائط، الٹے بیٹھتے چلتے پھرتے، اٹھو نکلو. اور جو نکل گیا، نہ گھر کی پرواہ نہ بیوی کی پرواہ. کتنے حادثات ہم کہیں تو تم کہو گے مولانا تہمت باندھ رہے ہو. بیویوں کو طلاق ہو گئی اور ٹمکور کی ایک عورت گھٹ گھٹ کر مر گئی، اسے وہ جذبہ دیا گیا، وہ ٹمپریچر چڑھایا گیا اور اسے وہ فضیلت بیان کی گئی. یہ اللہ کا راستہ، حوروں سے نکاح ہوگا. 10 دن کے بعد گیا، 1 سال لگا، بیوی تڑپتی رہی، روتی رہی. دوسرا سال لگا، بچہ تڑپتا رہا، بچے کو تڑپنے کو دیکھ کر بیوی کا انتقال ہو گیا. وہاں کے مفتی صاحب کا بیان ہے. یہ شریعت اجازت دیتی ہے. غلو کیوں کرتے ہو؟ ہر چیز کی ایک حد ہے. نماز کی جماعت کے بارے میں آقا نے فرمایا، جو جماعت چھوڑے گا میں اس کے گھر کو آگ لگاؤں گا. لیکن جس کے جسم میں کیڑے ہو، بدبو ہو، آقا نے فرمایا اس آدمی کو چاہیے کہ وہ جماعت کی نماز نہ پڑھے، وہ گھر میں اپنی تنہا نماز پڑھے. شریعت کے مزاج کو سمجھو. جسم میں کیڑے رکھ کر بار بار خارج ہو رہی ہے، بدبودار ہو رہی ہے. اب میں کہوں کہ حدیث میں جماعت چھوڑنے کی وعید ہے اور آ کر کھڑا، نہ شریعت کے مزاج کو سمجھو. اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، دعوت و تبلیغ ہے اور دعوت اجابت ہے. یقیناً اس کے فوائد ہیں، یقیناً اس سے مسجدیں آباد ہوئی ہیں، یقیناً چور تائب ہوئی ہیں، یقیناً لاکھوں لوگ تہجد گزار بنے ہیں. لیکن اس کا جو مقام، جو درجہ ہے وہ وہی ہے. یہ دعوت جو ہے، یہ دعوت امت دعوت کا کام نہیں بن سکتا. یہ دعوت اجابت ہے. یہ مسجد نبوی نہیں بن سکتی، یہ جہاد نہیں بن سکتا، یہ بدر نہیں بن سکتا، یہ حنین نہیں بن سکتا، یہ دیوبند نہیں بن سکتا، یہ مکتب نہیں بن سکتا، یہ مدرسہ نہیں بن سکتا، یہ عالم نہیں بن سکتا. میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ انشاءاللہ میں اگلی جمعہ تک ٹالوں گا تاکہ آپ ضرور کم سے کم آقا کی محبت میں اگلی جمعہ تشریف لائیں. ورنہ دل میں شیطان میل پیدا کرے گا، کیا رے وہ جماعت کے خلاف بول ڈالے، یہ سننے جانا کیا. اس لیے اگلی جمعہ میں آپ کو بتاؤں گا، آقا کے ساتھ قیامت میں حشر ہو، پل صراط میں آپ ساتھ ہوں، نامہ اعمال دلائیں تو آقا ساتھ ہوں. چھوٹا عمل میں آپ کو بتاؤں گا. اور دوسری بات یہ بتاؤں گا، دیکھو میں جماعت کے خلاف، میں نے بریلیوں کے، مجھے ڈر نہیں ہے تم سے کہ تم مجھے مار دو گے. ہم نے غیر مقلدوں کے خلاف کہا تو ہم نے ڈرا نہیں، ہم نے بریلیوں کے خلاف کہا تو ہم نے ڈرا نہیں، ہم نے امریکہ کے خلاف کہا، ہم نے شیو سینا کے خلاف کہا، ہم نے پولیس کے خلاف کہا. تم کون سے کھیت کے ملی ہو جو ڈر کر ہم حق کو دبائیں اور باطل سے ہمیں ڈر نہیں ہے. پورے تم ایک ہو جاؤ، ہم حق کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ نہ سمجھو کہ ہم ڈر رہے ہیں. ہمیں محبت ہے، یہ ہمارے گھر کا کام. محبت ہے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اکابرین کے کام کو تم آگ لگا رہے ہو، بدنام کر رہے ہو. ورنہ یہ محبت کے الفاظ استعمال نہیں کرتے. یہ محبت کے جھکے ہوئے الفاظ سے میری بزدلی نہ سمجھو. یہ اس لیے ہمدردی ہے، یہ اپنے گھر کا کام ہے. حضرت مولانا الیاس ہمارے ہیں، حضرت جی ہمارے ہیں. یہ دیوبند کے حضرت مولانا صاحب مظاہری ہیں. حضرت مولانا زکریا صاحب ہمارے سلسلۃ الحدیث کی کڑیوں میں ہمارے پردادا استاد ہیں. یہ ہمدردی کے خاطر ہم مر رہے ہیں، ورنہ بزدلی نہ سمجھو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ موت سے پہلے آج کے زمانے کی پیشن گوئی دے کر چلے گئے. ایک زمانہ آئے گا، یہ حالت آئے گی، یہ بگاڑ پیدا ہوگا. یہ بگاڑ جو پیدا ہوا حضرت مولانا الیاس صاحب کہہ کر چلے گئے ہیں. وہ کیا عجیب و غریب واقعہ، وہ کیا وہ عمل، ان دونوں سچے واقعے. اس واقعے کے کتاب کا زیرکس میں پیش کروں گا. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے ترمذی کے درس میں اپنے والد مرحوم مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے کو نقل کیا کہ آج کچھ سالوں کے بعد اس جماعت کی کیا درگت ہوگی، یہ جماعت کا انجام کیا ہوگا، کیسے کمینے خبیث ملون مردود دو سے یہ جماعت بھر جائے گی. مولانا الیاس صاحب موت سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے بات بول کر گئے. اور
عجیب بات یہ، مولانا تقی عثمانی صاحب اگلے مہینے آ رہے اور انہوں نے یہ بات کہی، اگر یہ بات جھوٹی ہو حضرت سے تحقیق کرو کہ تمہارے ابا کو حضرت مولانا الیاس صاحب نے یہ بات کہی نہیں کہی۔ وہ کیا واقعہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے زمانے کے جماعتیوں کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی تھی، خدا جانے آپ پر الہام ہوا تھا، اللہ نے دل میں بات القا کی تھی، لیکن حضرت کی بات 100% حضرت کی بات اور آج کی آنکھ دیکھ رہی ہے، وہ سچا واقعہ، ہمیں کوئی تردد نہیں حضرت کی باتوں پر۔ وہ حضرت ہی کے اگر یہ بات قاری طیب صاحب کہے ہوتے، یہ بات جامع مسجد کا امام کہا ہوتا، کسی دارالعلوم کا مظاہر کا مفتی، ہم انکار، جس جماعت کو مانتے ہو اسی جماعت کا موجد، اسی جماعت کے امام، اسی جماعت کے پیروکار کی یہ بات ہے، اب تم کس کا انکار کرو گے؟ آئیں گے ہم اگلی جمعہ اس واقعے کے ساتھ جو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے موت سے پہلے کا واقعہ ہے، اس واقعے کو اور اس وظیفے کو لے کر آئیں گے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں غلو کرنے سے اور بدعت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس جماعت کے کام میں سدھار پیدا فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔